نہیں، ہم نے اپنے صرف جموں کشمیر کے پرزم میں پرٹیکولرلی دیکھا، ہمارے اپنے دائرے سے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں، بالخصوص جو کشمیر ڈویژن ہے تو اس کا بارے میں جو کچھ کہا گیا تھا، بہت باتیں کہی گئی تھی بجٹ میں، یہ ہوگا یہ ہوگا، ان امپلائمنٹ کے لیے بڑی کوششیں کی جائیں گی، نیا کشمیر کی بات کی گئی. اب نیا کشمیر کی جو اصلی نیا کشمیر تھا اس کو چھوڑ کر نئے کشمیر کی بات کی گئی. لیکن جب نظر دی تو 30,000 وہ کروڑ جو ہے اس میں میکسیمم جو ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے تو خاص اس میں کچھ نہیں ہے. جو امپریشن دیا گیا تھا کہ جموں کشمیر میں ایک نئی ادارہ شروع ہو رہی ہے، ایک نئی راہیں شروع ترقی کھل رہے ہیں، نوجوانوں کا دور ہوگا، وہ ہوگا یہ ہوگا، ہے کچھ نہیں. 6,000 کروڑ لداخ یونین ٹیریٹری کو، ان کی بھی 2-3 اسمبلی سیگمنٹس ہے، یہاں کوئی 47 سیگمنٹس ہیں اور جموں کی 37 سیگمنٹس ہیں. 87-89 سیگمنٹس میں 31,000 کروڑ دیا گیا ہے. باقی یہ جو ریل گیس پائپ کا کہا گیا تو وہ تو پہلے 15 سال پہلے کہا گیا تھا، تو آج بھی اس کو دہرایا گیا ہے. یہاں کے یواؤں کے لیے کچھ نہیں ہے، یہاں کی ٹرانسپورٹ انڈسٹری ختم ہو گئی، اس کے لیے کچھ نہیں. جہاں ٹورزم انڈسٹری ختم ہو گئی وہاں اس کے لیے کچھ نہیں. ہارٹیکلچر ختم ہو گیا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. جو ٹریڈرز ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں ہے. جو ایپیڈیمک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک جو ہے اس سے پہلے ایک سال جو 4 اگست 2019 کو ہوا، اس کے بعد جو 8 مہینے بند رہی دکانیں، باقی چیزیں جو ہوئی وہ سب کو آیا ہیں. تو اس اکنامی جو ٹوٹل جو اسٹیٹ کی شٹر ہو گئی ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے کوئی خاص کیا میں کہتا ہوں کچھ ہے نہیں، اس میں کچھ ہے نہیں. یہی تنخواہیں ونخواہیں وہ یہ دکھایا گیا ہے، لیکن انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے کچھ نہیں رکھا گیا ہے. جو 85,000 کروڑ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے وہ ایک پیکیج دی گئی تھی جب بی ڈی پی اور بی جے پی کی گورنمنٹ آئی تھی، تو آج 7 سال ہو گئے. 7 سال میں اس کا 30% بھی خرچ نہیں ہوا ہے. وہ آلریڈی ان سکیموں کو دیا گیا ہے جو آلریڈی یہاں 20-25 سال سے چل رہی تھی. دویلا ٹنل، نیشنل ہائی وے، پاور ہاؤس. تو بیسیکلی جو یہاں کا پوٹینشیل ہے واٹر، پانی، جس سے کم جو ایک اسسمنٹ کی گئی ہے کہ 30,000 میگا واٹ بجلی قائم کی جا سکتی ہے. اگر اس کی طرف دھیان دیا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ انقلابی سیٹ اپ، جس طرح پرائم منسٹر نے کچھ پروجیکٹوں کا ذکر کیا ہے اپنے ملک میں، ہندوستان میں کچھ ریاستوں میں، یہاں کشمیر میں اس کو ٹوٹل اگنور کیا گیا. یہاں کچھ ایسی کوئی بات جو فیسینیشن ہو نوجوانوں کے لیے، ایجوکیٹڈ یوتھ کے لیے اٹریکشن ہو، یا یہاں کی ٹورزم کے لیے اٹریکشن ہو. کچھ وہ پچھلے دنوں کچھ وہ پروڈیوسر لائے گئے تھے، وہ ڈرامہ جو کر رہے ہیں ادھر ٹی وی میں، تو ان کو بڑا یہاں کھانا وانا کھلایا گیا. فلم انڈسٹری قائم ہوگی، اب یہاں ہیرو بنیں گے لوگ. تو مذاق جیسا کیا جا رہا ہے بیسیکلی پریکٹیکلی. کل ڈاکٹر صاحب نے جو ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں، پارلیمنٹ ممبر بھی ہیں، اس نے کل کہا ہے منگیری لال کے حسین سپنے، اس نے کل اپنی ایک آبزرویشن دی. وہاں کچھ ہے نہیں، ملک کے لیے بھی کچھ ہے نہیں. انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے جو باتیں کی گئی ہے، انفراسٹرکچر بلڈ کرنے کے لیے جو بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹس ہیں، جس سے جج ہوتا ہے ملک کہاں جا رہا ہے. یہاں کے ایکسپورٹرز بھی بہت گر گئے ہیں اور یہاں کے امپورٹرز بھی بہت گر گئے ہیں. انفراسٹرکچر بلڈ تب ہوگا جب آپ کے پاس مین پاور ہو. مین پاور کو آپ نے ابھی لیا نہیں، لہذا باتیں بہت کی جاتی ہیں. اپوزیشن نے بھی کچھ ٹپنیاں کی ہیں. باقی ایک این ڈی ٹی وی پہ ایک ڈسکشن چل رہا تھا، اس میں ایکسپوز ہو گیا کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہیں. یہ جو کہا گیا ہے کہ ہیلتھ سیکٹر میں، باقی سیکٹروں میں پیسہ خرچ کیا جائے گا، اس کے لیے کوئی عملی اقدام نہیں کیے گئے. مینجمنٹ کیسے ہوگی، انفراسٹرکچر بلڈ کیسے ہوگا، اس کے کیا اس کے لیے کیا سورسز ہیں ہمارے پاس، ان کا ذکر نہیں کیا گیا. ہاں کچھ پاپولر اسکیمز کا ذکر کیا گیا ہے جو پہلے بھی کیا گیا تھا، سب کا ساتھ سب کا وکاس، اور وہ جو ایک اسکیم ہر غریب کے کھاتے میں پیسے ڈالے جائیں گے، انشورنس کیا جائے گا، جو پینشن دیا جائے گا جو بوڑھے ہیں. تو اس کے بارے میں عملی طور ملک میں جو سارے ملک میں جو ریئیکشن ہے
وہ کچھ پازیٹیو نہیں ہے. فارمرز جو ہیں جو ملک کا ایک اثاثہ ہے, جنہوں نے ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے کام کیا ہے, یا جو فوجی ہیں وہی فارمر پنجاب کے علاقے یا ہریانہ یا چندی گڑھ, ان کے لیے کچھ نہیں. جو ہم نے کل ٹپنیاں سنی, تو مشکل سے ہندوستان جو ہمارے ملک کی اکانومی بہت ڈاؤن آ گئی ہے, گروتھ سے ریڈیوس ہو گئی ہے. اب اس کے لیے پرزمپشن اور ازمپشن کیا گیا ہے, ہم یہ پرزوم کرتے ہیں, ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ اب یہ ہوگا, اس اسکیم کے لانے سے کیا ہوگا. اوور آل میرے خیال میں اٹ از ناٹ اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن آف دا پیپل آف کنٹری ایز ویل ایز اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن آف دا پیپل آف دا اسٹیٹ. جو یہاں انڈسٹری ٹرانسپورٹ انڈسٹری بالخصوص جو بڑی مار کھا گئی ہے, جو یہاں ٹورسٹ انڈسٹری بند ہی ہو گئی ہے, جنہوں نے ہوٹل بنائے ہیں, جن کا اسٹاف ہے, جن کے لوگ نوکری کر رہے ہیں, تو ان کو بیچاروں وہ تو پچھلے 2 سال سے ہاتھ بند کر کے ہیں. آٹو والے, شکارے والے, ریسٹورنٹ والے, یہ طبقہ ہی بیٹھا ہے جو یہاں اس سے ڈیل کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں ہمارے لیے کچھ خاص نہیں ہے. میں کہتا ہوں مایوس کن بجٹ ہے جموں کشمیر کے لیے, وہ بھی فیلئر دکھا رہا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا. یہ جب آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں, دیٹ مینس پبلک سیکٹر میں آپ کی انڈسٹریاں چلی نہیں, آپ ستاران ایئرپورٹوں کو دے رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. اس کا یہ معنی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو انڈرٹیکنگز ہیں, جو ادارے ہیں, جو کارپوریشنز ہیں, وہ چلتی نہیں ہیں, وہ نقصان خسارے پہ چل رہے ہیں. آپ بینک کا دیکھیے, بینکنگ سسٹم کا دیکھیے, آپ کا بینکنگ سسٹم کولیپس ہو رہا ہے, ان کا نان پرفارمنگ ایسیٹس بہت انکریز ہو رہا ہے. یہ تو یہ کل بجٹ دکھا رہا ہے, اکنامک سروے دکھا رہی ہے. لہذا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آنے والے دن بہت مشکل ہوں گے ملک کے لیے بالخصوص, اور جموں کشمیر ریاست کے لیے. ابھی اب آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی کہنے والا نہیں ہے. اس کے لیے ایک پریپریٹری میٹنگز ہوتی تھی, ہم اپنے مسائل اپنے سینٹرل گورنمنٹ کو کہتے تھے, پلاننگ میں کہتے تھے, لوک آیوگ میں کہہ رہے تھے, تو اس کا ایک علاج ہوتا تھا, اور ایک انفلوئنس ان کو بھی اسٹیٹ گورنمنٹ کا ہوتا تھا. آج اس لحاظ سے اس اسپرٹ سے کوئی پلیئر نہیں کر رہا ہے. کسی کو یہ چٹھی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جموں کشمیر کے لوگ کس مشکل دور سے گزر رہے ہیں, ان پہ کیا کیا مصیبتیں آئے, یہاں کے نوجوان کتنے پریشان ہیں, ڈس ہرٹن ہے, انریسٹ ہے, انسیکیور ہے. اس کے لیے کسی نے بات نہیں کی ہے. اس کے لیے نہ کوئی انہوں نے پربند رکھا ہے, کوئی بندوبست کیا ہے کہ اس چیز کو ہم ڈیل کریں گے. تو میرے خیال میں اوور آل ہمیں جو توقعات تھے, زیادہ توقعات نہیں تھے, لیکن پھر بھی جو لوگ کہتے تھے, جو میڈیا میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اخباروں میں روز فوٹو نکل رہے ہیں, فوٹو سیشن دکھائے جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے. آپ بھی دیکھیں گے, آپ کی چینلوں پہ دکھا رہے ہیں, جب لوگوں کے پاس جا رہے ہیں وہ مایوس ہیں, پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے کچھ ہو رہا تھا جب یہاں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, آج تو کچھ ہو نہیں رہا ہے. لہٰذا اوور آل ہم کہیں گے کہ بجٹ ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے جو آج کل ہی گورنر صاحب نے خود کہا کہ 3,000 ویکینسیاں ہیں, 3 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا ہے. ابھی آپ خود اندازہ لگائیے کہ پنڈت جو کشمیری پنڈتوں کو 6,000 نوکریاں دی ہے, ان کے لیے 2,000 کی ایڈورٹائزمنٹ کی ہے, 40,000 نے اپلائی کیا ہے. وہ تو کشمیری پنڈتوں کے لیے ایک خصوصی ایک زیادہ وہ لوگ یہاں نہیں ہے, جموں میں ہے کچھ 1,000 لوگ, یا باقی ملک کے باقی حصوں میں ہیں, لیکن ان میں بھی اب اس وقت اتنی بے روزگاری بڑھ گئی ہے. ان کے لیے کہا گیا تھا کشمیری پنڈتوں کے لیے ایک اسکیم دی جائے گی, ان کو گھر واپس لیا جائے گا, اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. لہٰذا اوور آل جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ویسے ہمیں پہلے بھی نہیں تھی, جس طرح یہاں جموں کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے, ہماری سیاسی, ہماری اقتصادی, ہماری سماجی سیکٹر میں جس طرح ہمیں پیچھے لتاڑا گیا, اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا. تو سیم تھنگ بجٹ ڈپکٹ کر رہا ہے کہ کچھ خاص نہیں ہے. ایک رقم کو دکھایا گیا, لیکن یہ نہیں دکھایا گیا کہ یہ کہاں جا رہی ہے رقم. یہ تنخواہوں میں جا رہی ہے, یہ کارپوریشن کی جو نقصان ہے ان کو پورا کرنے جا رہے ہیں, یا بینکنگ سسٹم کو سپورٹ دینے کے لیے کیا جا رہا ہے, یہ نہیں دکھایا گیا. اوور آل ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ خاص بجٹ میں جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے نہیں ہے.